اخلاص کا تصور. اخلاص کیا ہے؟ جس میں اللہ کے لیے خالص ہونے کا طریقہ ایک مومن کی زندگی، جیسے مخلصین لہ الدین حنفاء للہ، خالصتاً اللہ کی بندگی، خالصتاً اللہ کی عبادت. یہ اخلاص ہے کہ جب بندگی، اطاعت، عبادت خالص اللہ کی ہو اور اللہ کے لیے ہو، کوئی ریا دکھاوا، نمود و نمائش، کوئی دنیا دنی کے فائدے نہیں. یہ اخلاص ہے. اور یہ وہ اخلاص ہے کہ جس کے لیے شیطان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب مکالمہ کیا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میری چال سے اور میرے حملے سے جو بچیں گے وہ کون ہیں؟ عباد اللہ المخلصین، کہ جو اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے خالص بندے ہیں. اللہ ہمیں اخلاص عطا فرما، اللہ ہمیں مخلصین کی صف میں شامل فرما. اپنے ہر عمل، ہر عبادت، ہر مشقت اور قربانی میں للہیت اور اخلاص سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. سورہ اخلاص یہ وہ صورت ہے جو مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، اور اگر اس کے پس منظر اور حالات جس میں یہ نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کا پہلا رکن اور پہلا ستون توحید کا تعارف کروایا اور شرک کی نفی کی اور عقائد کی اصلاح کی، تو یہ وہ دور تھا جس میں شرک بہت رائج تھا، اور ہر شکل میں انسانیت اپنے گھوڑے عقل کے دوڑا کے اپنے فہم کے مطابق جس قسم کا شرک کر سکتی تھی انسانیت، وہ الحاد اور شرک اس معاشرے میں رائج تھا. اس انوائرمنٹ میں آپ دیکھیں کہ یہود ہم دیکھیں تو وہ کہتے ہیں عزیر ابن اللہ، عیسائی عیسیٰ ابن اللہ، 3 خداؤں کا تصور. اور پھر اگر مشرکین مکہ عرب کے علاقے میں تو وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، اور اللہ کی بیٹیاں کہہ کے ان کی دیویاں، ان کے بت بنا کے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے، محض اس لیے اس تصور میں خود ساختہ کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہم منتیں مرادیں چڑھاوے چڑھا کے ان کو راضی کریں گے. تو یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک اپنے باپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش بھی کریں گی، ہماری حاجت روائی بھی کریں گی. اور پھر اس کے ساتھ انہوں نے 360 بت بھی آباد کر رکھے تھے. حرم جس کی تعمیر کی فکر کم، 2-2.5 دیواریں حرم کی رہ گئی تھیں، لیکن اس کے باوجود شرک کی فکر زیادہ، الحاد کی فکر زیادہ، 360 بت اس میں آباد کر چکے تھے. کوئی ہواؤں کا، کوئی پہاڑوں کا، کوئی کسی، اور پھر جس کو جو حاجت ہوتی تھی اس بت کو راضی کرنے کے لیے منتیں مرادیں، نظریں نیازیں چڑھاوے چڑھاتے تھے اور اپنی حاجت روائی کا کام کرتے تھے. پھر اسی میں مجوسی تھے جو آتش پرست تھے، اسی دور میں وہ صوابی تھے جو ستارہ پرست تھے. تو ہر قسم کا شرک اور ہر قسم کی توحید کی نفی. اور پھر صرف یہ نہیں، اس ماحول میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام پہنچایا تو پھر چہمگوئیاں بھی تھیں، پھر سوال جواب بھی تھے، پھر انٹیروگیشن اور کراس کویسچننگ بھی تھی. نجران کا وفد بھی آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کی حقانیت کے بارے میں سوال کرتا ہے. تو یہ اس سینیریو میں یہ جو ساری کی ساری اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کراس کویسچننگز ہو رہی تھیں ٹو سیٹل آل دیٹ ونس فار آل، یہ 4 آیات پر مشتمل ایک حتمی کلیئر کٹ سیدھا سادہ 2 ٹوک جواب بھی دے دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قل کہہ کے یہ توحید کی پہچان کا اعلان بھی کروا دیا گیا. تو یہ وہ صورت ہے جو اس دور کے نہیں، ہر دور کی، قیامت تک کے ہر دور کے شرک کی نفی کا تعارف کرواتی ہے اور توحید کے عقیدے کو جماتی ہے. یہ اس کی فضیلت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو صحائف 6 کی ساری کتابوں میں 15 صحابہ اکرام راویان کی روایت سے یہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ سورہ اخلاص قرآن کی 1/3
مضمون پر مشتمل ہے۔ حدیث کا وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، علی کیا تم اس بات سے قاصر ہو کہ تم رات کو سوتے ہوئے 1/3 قرآن کی تلاوت کرو؟ تو انہوں نے جب اس پر سوال کیا کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ میں رات کو سونے سے پہلے 1/3 1/3 آف دا قرآن کی ریسیٹیشن کر کے سوں، تو آپ نے سورہ اخلاص کی تلاوت کی تاکید فرمائی۔ اور واقعی اگر آپ دیکھیں تو قرآن میں عقیدے اور ایمانیات کی جب بات ہوتی ہے تو 3 عقائد، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت، یہی 3 عقائد ہیں نا جو بیسک روح رواں ہیں قرآن کے۔ تو ان میں سے ایک پوری جامعیت کے ساتھ چونکہ سورہ الاخلاص میں بیان کیا گیا ہے، سو اس لیے یہ 1/3 مضمون پر مشتمل ہے سورہ اخلاص۔ اس کی فضیلت کے حوالے سے کچھ واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کا ایک گروہ جو ہے وہ کسی مہم پر بھیجا، تو ان کے سردار ان کے ساتھ تھے، وہ سرداری بھی کرتے تھے اور ان کی رہنمائی بھی کرتے تھے اس مہم کی، اور ساتھ ہی امامت بھی کرواتے تھے۔ اب یہ امامت جب کرواتے تھے تو اپنی با جماعت نماز میں قیام میں طویل قیام کرنے کے بعد اس قیام کا اختتام سورہ اخلاص پر کرتے تھے۔ صحابہ اکرام نے ان کے اس عمل کا تذکرہ کہ مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا اور آپ سے اس کے بارے میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے، سورہ اخلاص کا پڑھنا مجھے بہت محبوب ہے۔ آپ نے خوشخبری دی تھی، دیکھو تمہاری سورہ اخلاص کے ساتھ محبت تمہیں اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں شامل کر دے گی۔ اللہ ہمیں بھی توحید کی ایسی محبت عطا فرما، شرک کی ایسی نفرت اور کراہت عطا فرما، اور اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں ہم سب کو بھی داخل فرما۔ اللہ سے اللہ کی محبت مانگا کریں۔ اللہم انی اسألکا حبکا وحب من یحبکا وعمل الذی یبلغنی حبکا۔ میں آپ کو بتاؤں جو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے نا اس کے تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں وہ حدیث کے الفاظ ہیں نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ جبرائیل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر فرشتوں کے سردار جبرائیل اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام باقی فرشتوں سے کہتے ہیں اللہ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم اس سے محبت کرو، اور یوں سارے فرشتے اور ملائکہ اس اللہ کے محبوب سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یوں فرشتوں کی محبت کے بعد پھر ساری کائنات کی مخلوق میں اس اللہ کے محبوب کی محبت رکھ دی جاتی ہے۔ یہ ہے اللہ کی محبت کا درجہ۔ اور پھر وہ حدیث بھی دہرا لیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں تھامتا، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ حق کے علاوہ اور کسی طرف نہیں چلتا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، وہ حق کے علاوہ اور کچھ نہیں بولتا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ حق کے علاوہ کچھ نہیں دیکھتا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اسی طرح بخاری میں وہ واقعہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بھی آتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ قبا میں ایک انصاری صحابی تھے، وہ وہاں پر امامت کرواتے تھے، اور ان کا بھی معمول یہی تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت جب قیام میں کرتے تھے تو اس کا اختتام سورہ اخلاص کے ساتھ کرتے تھے۔ صحابہ نے ان سے وجہ بھی پوچھی اور بلکہ ان سے یہ بھی کہا کہ آپ باقی سورتوں کی فضیلت میں گویا شک کرتے ہیں، جب اس کے بعد آپ سورہ اخلاص کو ادا کرتے ہیں تو یا تو آپ صرف سورہ اخلاص پڑھیں یا پھر دوسری سورتیں پڑھیں۔ یہ میں آپ کو بتاتے چلوں کہ قرآن کی تلاوت جو ہم قیام میں کرتے ہیں یہ ہم سورتیں ملا کے بھی کر سکتے ہیں، اور یہ یاد رکھیے گا ایک رکعت میں بھی اور ایک نماز کی رکعتوں کے اندر بھی قرآن کی سورتوں کی ترتیب ملحوظ رکھنا ضروری نہیں ہے۔ جیسے سورہ اخلاص اگر اینڈ میں پڑھا جائے تو اس سے پہلے کوئی اور سورت پڑھی جا سکتی ہے۔ بہرحال
جب ان صحابی کو اس بات کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھ سے امامت کروانی ہے تو کرواؤ، لیکن میں اپنے قیام میں سورہ اخلاص کو چھوڑ نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کی وجہ پوچھی تو انہوں نے بھی ملتا جلتا جواب دیا، میں اس لیے ہر قیام میں سورہ اخلاص ضرور پڑھتا ہوں کیونکہ مجھے سورہ اخلاص سے بہت محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سنو، تمہاری سورہ اخلاص کے ساتھ یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کر دے گی۔ یہ صرف سورہ اخلاص کی ان 4 آیات کے حروف سے محبت نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت کے عقیدے کے ساتھ محبت ہے، یہ توحید کے ساتھ محبت ہے، یہ وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، یہ سنت ابراہیمی سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی محبت عطا فرما۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، اللہ توحید کی پہچان عطا فرما اور ایسا سچا محبت کا پیمانہ اور ایمان عطا فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، وہ نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور وہ کسی کا ہمسر نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ اعلان ہے، یہ ایک اعلان اور ایک اناؤنسمنٹ ہے۔ اسی سے ملتا جلتا جب ایک اسلام میں دائرے میں انسان داخل ہوتا ہے تو لا الہ الا اللہ، یہ اسی سے ملتا جلتا ایک وعدہ ہے۔ ایاک نعبد، ہماری نماز میں ہمارا قول و قرار ہے، اور یہ جو اللہ نے سورہ ال عمران میں فرما دیا، سورہ نام میں فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک مومن کی زندگی کے ترجیحات اور پیمانے ہیں۔ یہ اعلان، یہ وعدے، یہی وہ چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ حق ہر اللہ کے بندے پر جو پہلا حق ہے وہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے حقوق میں جو پہلا حق ہے وہ اس پر ایمان کا ہے، اور اللہ کے ایمان میں جو پہلا حق ہے وہ اس کی وحدانیت کا ہے۔ کس وحدانیت کا؟ اس کی ذات، اس کی عبادات، اس کے صفات اور اس کے اختیارات کی وحدانیت کا۔ یہ توحید ہے جس کو سمجھنا، جس کو ماننا، جس پر جمنا ضروری ہے، اور وہ شرک ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ وہ شرک ہے جس کو سمجھنا، جس کو پہچاننا اور جس سے بچنا موت کے وقت تک ضروری ہے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ عبادت چاہے جسمانی ہے، چاہے مالی ہے، چاہے روحانی ہے، ہوں گی صرف اللہ کی، کسی غیر اللہ کی نہیں ہوں گی، اور صرف اللہ کی نہیں ہوں گی، اللہ کے لیے بھی ہوں گی۔ کوئی رکاع، کوئی دکھاوا، کوئی نمود و نمائش، کوئی دنیا دنی کے فائدے یا اپنی نیکی کے چرچے یا ڈنکے بجانے کے لیے نہیں ہوں گی۔ آپ صحابہ اکرام کی محفل میں تشریف فرماتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں دجال کے فتنے سے بڑا فتنہ نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا شرک اکبر، اور پھر آپ نے وضاحت میں فرمایا دکھاوے کی نماز۔ صحابہ اکرام نے پوچھا یہ دکھاوے کی نماز کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت میں فرمایا کہ کوئی شخص نماز پڑھتے ہوئے اپنا رکوع، اپنا قیام، اپنا سجدہ محض اس لیے لمبا کر لے کہ کوئی اس سے دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے کے لیے نماز لمبی نہیں کی، میری برادری دیکھ رہی ہے، میری سہیلیاں دیکھ رہی ہیں، کمیٹی پارٹی میں کھڑی ہوئی خواتین دیکھ رہی ہیں، یہ دکھاوے کی نماز ہے، یہ شرک ہے، یہ دجال کے فتنوں سے بڑا فتنہ ہے، اور یہ قل هو اللہ احد کی نفی ہے۔ یہ عبادات اور پھر اس کے بعد اطاعت، بندگی، اوبیڈینس اور فرما برداری، یا اپنے اختیار عمل سے دستبردار ہو کے سرنڈر کرنا، یہ بھی صرف اللہ کے لیے ہوگا۔ یہی ہے قل هو اللہ احد، کہ اگر میرا نفس، میرا گھرانہ، میری برادری، میرا معاشرہ، میرے ملک کے قوانین اگر وہ اللہ کے احکامات کے مطابق ہیں، اس کے مطابق ہیں، تو سر آنکھوں پر میں ان کی اطاعت کروں گی، لیکن اگر ان میں سے کوئی ایک بھی میرے رب اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے خلاف ہے، کانٹری ہے یا کلیش کرتا ہے، تو پھر میں قل هو اللہ احد کہنے والی، میں لا الہ کہنے والی، لا کی تلوار ہر اطاعت اور ہر اوبیڈینس پر کر چکی ہوں۔ یہی ہے توحید۔
توحید تو وہ ہے نا کہ جو کہتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا محشر میں یہ کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے، یہ توحید کا پیمانہ ہے۔ اور پھر توحید کا وہ درس اگر صحیح الفاظ میں ہم لیں، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ہے ذات واحد عبادت کے لائق، زبان اور دل کی شہادت کے لائق، اسی کے ہیں فرما اطاعت کے لائق، اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق۔ جھکاؤ تو سر اپنا آگے جھکاؤ، لگاؤ تو لاؤ اس سے اپنی لگاؤ۔ اللہ ہمیں ایسے توحید کو سمجھنے اور مرتے دم تک اس پر جمنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے سجدوں کی، تمہاری توحید پر جمنے کی، تمہاری شرک کو چھوڑنے کی، تمہاری اطاعتوں بندگیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے فرشتے ہیں جو اس کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ حدیث بتاتی ہے نا کہ کوئی بالشت بھر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کسی فرشتے کا سر سجدے میں نہ ہو۔ اللہ کی پوری مخلوق اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ لا یفقہون تسبیحہم، تمہیں ان کی تسبیح کا پتہ نہیں۔ اس کو ہماری تسبیحات، ہماری اطاعتوں، ہماری بندگیوں، ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ارے ضرورت ہے تو مجھے اور آپ کو ہے، مجھے اور آپ کو ہے، اپنی تربیت کے لیے، اپنے تزکیہ کے لیے، اپنی بگڑی دنیا اور آخرت کی بنانے کے لیے۔ وہ بے نیاز ہے، کتنا بے نیاز ہے۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، قدسی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں، اے ابن آدم، تیرے اگلے پچھلے سب جنوں، تم میں سے جو سب سے نیکوکار سے نیکوکار ہے نا، تم اس جیسے بھی ہوگے تو میری حکومت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا۔ اے ابن آدم، تمہارے اگلے پچھلے سب جنوں، تم میں سے جو سب سے گناہگار ہے نا، تم اس جیسے بھی ہو جاؤ، تم میری حکومت اور قیامت اس میں کائنات میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ بندگی کا طریقہ سکھا، بندگی کا لطف عطا فرما، بندہ بن کے رہنے کی زندگی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ معوذاتین، دو پناہ مانگنے والی صورتیں، سورہ الفلق 1 رکوع 5 آیات، سورہ الناس 1 رکوع 6 آیات۔ یہ وہ دو صورتیں ہیں جن سے پناہ مانگنے کا طریقہ اللہ نے اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ایک ایک فرد کو سکھا دیا۔ اگر اس کا شان نزول میں مختصراً بیان کرتی چلوں تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی نعمت سے نوازنے اور قرآن کی کتاب سے نوازنے کے بعد اللہ نے حکم دے دیا تھا، بلغ ما انزل الیک من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کو پہنچا دیں۔ اور یہ حکم دینے کے بعد اللہ نے وعدہ بھی کر لیا تھا، واللہ یعصمک من الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دیں، تبلیغ دیں، اور پھر اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے اور فتنوں سے اور حملوں سے بچا لے۔ سو لہٰذا جب اللہ کا حکم آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اطاعت کی اللہ کے اس وعدے پر توکل کر کے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سراپا تبلیغ، دن رات، صبح و شام، گرمی سردی، جاڑے طوفان، اپنے پرائے، دوست دشمن، امیر غریب، آقا غلام، سب کو ہر حال میں، خوشی میں، غمی میں، پریشانی میں، بیماری میں، ہر حال میں۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ دعوت، اب یہ جو میں نے آپ کو سورہ اخلاص کا پس منظر بتایا ہے کہ کتنا شرک، کتنا الحاد، جب اس میں آپ نے دعوت دینی شروع کی تو پھر وہ جو آنکھوں کے تارے، جو اساتذہ لمین، اتنے ان کے سمجھدار اور اتنے سیانے، دنیا کی حالت بدل گئی، ارد گرد کے لوگوں کے رویے بدل گئے۔ یہ بات میں کئی دفعہ درد دل سے سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے بڑی سنت موقدہ، جس کو آپ نے اپنی ساری زندگی میں کبھی ترک نہیں کیا اور جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری مخالفتیں برداشت کرنی پڑی، وہ کیا تھی؟ دین کی دعوت، اشاعت اور تبلیغ۔ آپ یہ یقین مانیے کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں رہتے، اپنی عبادات کرتے، اپنی پاکی طہارت کا اہتمام کرتے، اپنی تزکیہ، اپنے معاملات، اپنے اخلاق، اپنی تلاوت، اپنے تہجد،
یہ سب اپنے حجرے میں رہ کر کرتے، ان کے عقائد کے خلاف بات نہ کرتے، ان کی تبدیلی کی بات نہ کرتے، ان کے نظام کو بدلنے کی بات نہ کرتے، اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کی حاکمیت کو غالب کرنے کی بات نہ کرتے، تو وہ آپ کی مخالفت نہ کرتے، کبھی وہ مخالفت نہ ہوتی۔ اب جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت اور تبلیغ، عقائد کی اصلاح اور ایمانیات کی اصلاح کا سلسلہ شروع ہوا تو دشمنیاں، اور ہر طرف سے دشمنیاں، 17 قاتلانہ حملے، 17 اسیسنیشن اٹیمپٹس، روئے زمین پر کسی بڑے سے بڑے سیاستدان یا حاکم کے اوپر اتنے قاتلانہ حملے نہیں۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ کے وعدے سے سچا وعدہ کس کا ہے؟ ہوا تو کچھ بھی نہیں، ہر طرف سے، ادھر مشرکین مکہ، ادھر منافقین مدینہ، اور ادھر یہود کہیں وہ بکری کا زہر آلود گوشت کھلانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہیں حیی بن اخطب کے صحن میں اوپر سے چکی کا پارٹ گرا کر شہید کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر یہ جادو کا یہ معاملہ جو یہود نے اپنایا، یہ اس کے پس منظر میں سورہ ناس اور سورہ فلق کو نازل کیا گیا۔ جادو یہود نے اپنی دشمنی اور عداوت میں آ کے کچھ ایسے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک ایک یہودی غلام لڑکے سے وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، اور پھر وہ جو جادو کا ان کا پتلا تھا اس کو ایک نر کھجور کے خوشے میں لپیٹ کر بنی زریق کا ایک کنواں، جسے ذی زروان کا کنواں کہا جاتا ہے، اس کنویں کی تہ میں انہوں نے اس جادو کے اس کو خوشے میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ تقریباً آہستہ آہستہ اس جادو کا اثر ہوا، 1 سال میں اس کا اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر کچھ ایسے ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی کیفیت حدیث میں بتاتے ہیں کہ مجھے ایسے لگتا تھا کہ میں اندر سے گھلتا چلا جا رہا ہوں۔ آپ کے حافظے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کچھ لوگ احادیث کو اس حوالے سے ضعیف اور من گھڑت کہہ دیتے ہیں کہ اس پیریڈ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حافظے میں کمی ہوئی تھی، ایسا کچھ نہیں تھا، صرف ایک جسمانی ضعف تھا کہ آپ اندر سے گھلتے چلے جا رہے تھے۔ بہرکیف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ واقعہ کہ آپ ہلکا سا نیم دراز ہوتے ہیں، اونگ آتی اور ایک خواب دیکھتے ہیں، اور خواب میں ایک سرہانے اور ایک پائنتی کی جانب ہے، اور ان کے درمیان مکالمہ ہے، سرہانے والا پائنتی والے سے مخاطب ہو کے، یہ سب خواب کی رودات ہے کہ اس شخص کو کیا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ ان کو جادو ہے، اور پھر نشاندہی کی جاتی ہے کہ جادو کنہوں نے کیا اور وہ کہاں ہے۔ جب بنی زریق کے کنویں کا بتایا گیا تو آپ نے 3 صحابہ اکرام، ایک حواری رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زبیر بن عوام، اور 2 وہ جن کے لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ 3 لوگ ایسے ہیں جن کے لیے جنت منتظر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر۔ آپ نے ان دونوں کو بھیجا، اور یہ 3 کے گھروں نے وہ کنویں کا پانی نکالا گیا، اور اس کی تہ میں سے وہ موم کا پتلا تھا، اور موم کے پتلے کے اندر سوئیاں چبھو دی گئی تھیں، اور اس کے اوپر دھاگوں کو گریں لگا دی گئی تھیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اور وہ سورہ ناس اور سورہ فلق پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے جا رہے تھے۔ آپ پیچھے وحی کی ان آیات کو دہراتے جا رہے تھے، اور پھر آپ دم کرتے جا رہے تھے اور گریں کھولتے جا رہے تھے۔ قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعاؤں کے ساتھ دم کرنا، رقیہ، یہ حدیث اور قرآن کی دعاؤں سے ثابت ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے رقیہ کا تصور موجود نہیں ہے۔ بہرحال وہ ساری پڑھتے گئے، گریں کھولتے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میرے جسم کی بندش کھلتی جا رہی ہے، گریں کھلتی جا رہی تھی، جادو کا اثر زائل ہوتا جا رہا تھا، اور پھر یہ جادو کا اثر جب ساری گریں کھل گئیں تو آپ جادو کے اس اثر سے آزاد ہو گئے۔ یہ سحر ہے، کیا پتہ چل رہا ہے؟ جادو برحق ہے، یہ کوئی سٹوریز نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں ہوتا جادو شادو، جادو ہوتا ہے، اور جادو برحق ہے، اور یہ کسی پر بھی ہو سکتا ہے، نیکوکار پر بھی ہو سکتا ہے، گناہگار پر بھی ہو سکتا ہے۔ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو رہا ہے دشمنوں سے تو کسی پر بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا، سورہ بقرہ میں ہم نے جب وضاحت سے بات کی تھی تو وہاں اللہ نے واضح طور پر بتایا تھا کہ جادو کرنے کرانے والا جو بھی گروہ ہو، تکلیف اللہ کے حکم سے آتی ہے۔
تکلیف آتی بِإِذْنِ اللہ، وہ رب جس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں گرتا، اس کے حکم کے بغیر یہ تکلیف نہیں آتی۔ تو اصول سمجھ لیجئے، نہ کسی کاہن، نہ کسی جادوگر، نہ کسی ہاتھ سے ظالم جابر، ڈرنا کسی سے نہیں ہے، ڈرنا صرف اللہ سے ہے جس کے حکم کے بغیر آ نہیں سکتی۔ اور جب آئی تکلیف اللہ کے حکم سے ہے تو جائے گی کس کے حکم سے؟ جائے گی اللہ کے حکم سے اور اللہ ہی کے کلام سے جائے گی۔ So there you are۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حیات طیبہ میں یہ سحر کا معاملہ ہوا، آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایک سے ایک کاہن، ایک سے ایک جادوگر موجود تھا، لیکن ریزورٹ کسی کاہن یا جادوگر کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا اس جادو کے توڑ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جادو کا توڑ سورہ ناس اور فلق ہی کے ذریعے کیا گیا تھا۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے پریسیڈنس ہے کہ اگر وہم ہو کہ ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے، جادو کا توڑ اگر کیا جائے گا تو صرف قرآن کی آیات اور مسنون دعاؤں سے کیا جائے گا۔ آج یہ ایک رجحان ہے کہ جادو کی فکر ہوتی ہے تو لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں۔ اس کو پلے سے باندھ لیجئے، جادوگر جب جادو کا توڑ کرتے ہیں تو وہ بلیک میجک یا کالے جادو سے کرتے ہیں، جو اصل جادو سے بھی بڑا جادو ہے۔ تو کہیں ایسے نہ ہو کہ جادو کے توڑ کے چکر میں اس سے بڑے کفر کے مرتکب ہو جائیں۔ اللہ ہمیں ایمان اور توکل عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جادو کے ہو جانے کے بعد جادو سے حفاظت اور اس کے حصار کے لیے بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی کا یہ واقعہ دیکھیں تو کیا خیال ہے، منافقین یا یہودی کیا اس واقعے کے بعد اپنی دشمنی سے باز آ گئے تھے؟ نہیں، چالیں تو وہ پھر بھی چل رہی تھی، دشمنی اور عداوت تو پھر بھی چل رہی تھی۔ تو اس کے بعد بھی حفاظت کا حصار قرآن کی آیات ہی سے اپنایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سارے واقعے کے بعد اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے طریقے دیکھیں تو ہمیں واضح طور پر یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں صورتیں، سورہ ناس اور فلق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدگی سے اپنی فجر کی نماز میں، اپنی مغرب کی نماز میں، نماز کے بعد کے مسنون اذکار میں، صبح و شام کے اذکار میں پڑھتے تھے۔ یہ حفاظت کا حصار ہی ہے جو اپنایا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بتاتی ہیں کہ جب آپ رات کو سونے سے پہلے سورہ ناس اور سورہ فلق یہ دونوں سورتیں پڑھتے تھے، اپنے دستے مبارک پر دم کرتے تھے، اور پھر آپ کا ہاتھ جسم کے جس حصے تک پہنچتا تھا آپ اس حفاظت کے حصار کے لیے اپنے جسم پر وہ دستے مبارک کو ملتے تھے۔ آگے چلنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ سنتیں جو آپ سونے سے پہلے اپناتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر بیٹھنے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑ لیتے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سونے سے پہلے سورہ ناس اور سورہ فلق، کچھ روایات میں چاروں کل کا پڑھنا، آیت الکرسی کا پڑھنا، اور پھر سورہ الملک کا پڑھنا، کیونکہ حیات طیبہ میں یہ سنت اسی لیے دکھائی گئی کہ حدیث میں وعدہ ہے کہ جو شخص اپنے سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھے گا وہ سورہ ملک قیامت کے دن اس کے لیے جھگڑا کرے گی، یہاں تک کہ اس کی سفارش کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ جو شخص سونے سے پہلے باقاعدگی سے سورہ ملک پڑھے گا وہ اس کے عذاب قبر سے نجات کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائے گی۔ اور اسی طرح سورہ الف لام میم السجدہ اور مسبحات اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، یہ چیزیں اور سونے کی دعا یہ پڑھ کے سونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے۔ اور پھر آپ اپنی دائیں کروٹ بدل کے سوتے تھے اور اپنا دایاں ہاتھ اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھ کے سوتے تھے۔ اگر سونے والا اس طرح سوئے گا تو سونے سے لے کے جاگنے تک اس کی سارے رات کا سونا بھی گویا عبادت بن جائے گی۔ اللہ ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی ساری کی سنتیں رائج کرنے اور اپنی زندگی کے روزانہ کے معمولات کو بھی اپنی نیکیوں کے پلڑے میں شامل کرنے والا خوش نصیب بنا دے۔ اللہ اطاعت حدیث ممکن بنا، اتباع سنت کی بہترین توفیق عطا فرما۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اسی لیے تھی سورہ ناس و فلق کے حوالے سے کہ یہ حفاظت کا بہترین حصار ہے۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رودات فرماتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر تھے
اور میں ساتھ ساتھ پیدل چل رہا تھا، تو میں نے ان سے درخواست کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے احسن القصص، مجھے سورہ یوسف سکھائیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بندے کے لیے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس سے بہتر اور نفع بخش چیز کوئی نہیں ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ اللہ سے پناہ مانگنے والے جن کلمات سے پناہ مانگتے ہیں ان میں سے سب سے افضل کلمات یہ سورہ ناس اور فلق کے ہیں. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صورتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں یہی قرآن کی آخری 2 صورتیں یہ سورہ ناس اور یہ سورہ فلق ہیں. اصل میں اگر آپ اس کو پورے کے پورے قرآن کے ساتھ ریلیٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ اللہ رحمان کو یہ 2 صورتیں کیوں پسند ہیں، یہ بالکل کچھ ایسے کہ ہم مسلمان جب قرآن کو تھامتا ہے تو پہلی سورہ دعا سورہ فاتحہ، اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کر کے اللہ سے وعدہ قول و قرار کر کے کیا دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ سمیع الدعا، دعائیں سننے قبول کرنے والا فوراً اس دعا کے بعد کیا کرتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. سورہ فاتحہ دعا ہے، قرآن جواب دعا ہے، اللہ ہدایت کی دعا قبول کرتا ہے. آپ جب اہدنا الصراط المستقیم کہنے والے کو پورا قرآن تھما دیا جاتا ہے، وہ فرقان پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اس کو دونوں رستوں کی رہنمائی کی جاتی ہے، حلال حرام نیکی گناہ سارے تصورات رب پسند زندگی اللہ اس کو سکھا دیتا ہے. تو قرآن کی تکمیل تک وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. پھر وہ اپنے محبوب کو آخری قرآن کی ان 2 صورتوں سے یہ سکھا دیتا ہے کہ یہ سورہ ناس اور یہ سورہ فلق لے لو، اب یہ تمہارے لیے اندرونی اور بیرونی، خارجی اور داخلی سارے فتنوں سے حفاظت کا حصار ہوگی. یہ بندے کی حفاظت اللہ اپنے محبوب بندے کی حفاظت کرتا ہے. اس پس منظر میں ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرما رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے. سورہ فلق میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دن رات، صبح شام، اندھیرے میں روشنی میں ہر جو بیرونی اسباب ہیں حملے کے اور شر کے، ان سے اللہ کی ساری بیرونی مخلوق کے شر سے پناہ کا طریقہ جو ہے ایک جامعیت کے ساتھ سکھا دیا. اور یہ جو کہا جا رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اندھیرے کے حوالے سے حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ جب اندھیرا پھیل جائے، سورج غروب ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھروں سے اندر لے آؤ اور اپنے جانوروں کو باندھ دو. رات کو سونے کا ادب اور سلیقہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے اپنے دروازوں کو بند کر دو، اپنے برتنوں کو ڈھانپ دو اور آگ کو بجھا دو. بڑی پریکٹیکل چیزیں ہیں جو حدیث نے بتائیں. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروں پر پھونکنے والیاں یا والوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے. حسد بھی ایک برحق جذبہ ہے، حاسد کی نظر بھی برحق ہے. حدیث کے الفاظ ہیں نا کہ نظر برحق ہے، اور نظر ایک اونٹ کو ہانڈی تک اور ایک انسان کو موت تک پہنچا دیتی ہے. یہ سورہ ناس اور سورہ فلق حاسد کے شر سے بچنے کا بھی طریقہ ہے. حاسدوں کے شر سے بچنے کی کوشش تو کرنی ہی کرنی ہے، لیکن خود کو حسد سے بھی بچانے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ حسد بھی ایک بدترین حالت، ایک بدترین دل کی کیفیت ہے. میں آپ کو بتاؤں یہ اتنا کبھی جذبہ ہے اور ایک اتنی گندی حالت ہے. یہ جو حاسد ہوتا ہے نا، یہ مینٹلی سک ہوتا ہے، یہ ذہنی مریض ہوتا ہے. ارے ذہنی مریض ہی تو ہے، اللہ کی غیر مساوی اور ان ایکول نعمتوں کی تقسیم پر راضی نہیں ہے. کسی کی کوٹھی میرے سے بڑی ہے کیوں، کسی کی گاڑی میرے سے لیٹسٹ کیوں ہے، اس کا سولیٹیر میرے سولیٹیر سے بڑا کیوں ہے. یہ حسد ہے، یہ مینٹلی سک ذہنی مریض ہوتا ہے یہ حاسد. لیکن یاد رکھیے گا کہ حسد کے نا درجے ہوتے ہیں. یہ بڑی گندی بیماری ہے، جس کو لگ جاتا ہے اس کی ساری نیکیاں جل کے راکھ ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے گناہ جو ہیں اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں. یہ حاسد ہی تو تھے
شیطان کو اور ابلیس کو کیا ہوا تھا؟ ایک تو اس کو تکبر جیسا گندا جذبہ آیا تھا، دوسرے اس نے حسد کیا، اس کو یہی تو حسد تھا کہ اب یہ مسجود ملائکہ، یہ اشرف المخلوقات، اور اس کو میں سجدہ کروں گا۔ یہ حسد تھا جس کی وجہ سے وہ کانا من الکافرین بنا تھا، یہ حسد تھا مزعوما مدحورا لعنت زدہ بن گیا تھا۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے، کیا ہوا تھا؟ اس کی بیوی خوبصورت، اس کی قربانی قبول، میری قربانی رد، میری بیوی قبول، شکل حسد ہی تو آیا تھا۔ نبی کے بیٹوں کے دل میں بھی کیا آ گیا تھا؟ بھائی کا قتل حسد نے آسان کر دیا تھا۔ یہ کہ جیلسی اور جلنا دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر، آج کے مادہ پرست اور مٹیریلسٹک دور میں یہ بہت ہی بہت عام ہے، اس لیے اپنے دلوں کا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری۔ یہ حسد ہی تھا برادران یوسف کے دل میں بھی کیا آیا تھا کہ ہمارا یہ بھائی باپ کو زیادہ پیارا ہے۔ کون ہے یہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے پڑ پوتے ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پوتے ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے۔ ایسے خاندان کے افراد کے دلوں میں بھی بھائی کی اس محبت کے حوالے سے حسد آیا تھا۔ اتنا بڑا کام آسان ہو گیا تھا۔ وہ جو یہود و نصارہ بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے دلوں میں بھی تو حسد آ گیا تھا نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نگاہیں فرش راہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے آنے کی دعائیں مانگتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسرائیل کی بجائے بنی اسماعیل میں بھیج دیا گیا تھا تو حسد آ گیا تھا۔ ایمان سے محروم رہ گئے تھے آپ کو پہچاننے کے بعد۔ یہ حسد ہے، اگر دل میں آیا تو ایمان سے محروم ہو جائیں گے، نیکیاں جل کے راکھ ہو جائیں گی، بڑے بڑے گناہ۔ ارے ان کے جو نبیوں کے گھرانوں میں سے تھے، ان سے بھائیوں کا قتل آسان ہو گیا تھا۔ میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ لگاتار اپنے دل کا محاسبہ کر کے حسد سے نجات کی کوشش کریں، اور آج مال کے محبت کے دور میں بڑی آسانی سے آ جاتا ہے۔ حسد سے بچنے کا سب سے پہلا نسخہ تو یہ کہ محاسبہ کریں، محاسبہ کر کے اعتراف کر کے استغفار کر کے اصلاح کریں۔ دوسری بات، شیطانی جذبہ کثرت سے ذکر کریں۔ اگر کبھی اپنے دل میں یہ فیل ہو نا کہ جیلسی کی ایک چھوٹی سی چنگاری بھی آ رہی ہے تو ذکر کی کثرت کریں، اور پھر شکر، کاؤنٹ یور بلیسنگز۔ جب ہم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں، اپنی نعمتوں کو دیکھنے لگیں گے نا تو پھر شاید دوسروں کی نعمتوں پہ جلن اور کڑن بھی کم ہو جائے گی۔ تو ایک تو محاسبہ کر کے استغفار کا کرنا، ذکر کرنا، اس کے ساتھ ساتھ شکر کرنا، اور پھر میں آپ کو بتاؤں توکل بھی اللہ پر کرنا۔ اور زندگی میں جب یہ مادہ پرستی کی چیزیں نا، ریا، دکھاوا، نمود و نمائش، ایگزیبیشن، ڈیمنسٹریشن اور اسراف، یہ سب کچھ جب زندگی سے نکل جاتا ہے نا تب بھی حسد سے کچھ سکون آ جاتا ہے۔ زندگی میں سادگی لائیں، عاجزی لائیں، اسراف کو نکالنے، میانہ روی کے ساتھ زندگی گزارنے والے بھی حسد سے بچ جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے دل کا تزکیہ کر کے حسد کو اپنی زندگی سے نکالنے میں ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے بادشاہ سے، انسانوں کے حقیقی معبود سے۔ یہ سورہ ناس میں، سورہ فلق میں نے آپ کو بتایا جو سارے داخلی امور ہیں، جو بیرونی ایکسٹرنل سورسز ہیں نا، اس سے پناہ مانگی گئی۔ اور سورہ ناس میں اب جو انٹرنل سورسز ہیں، جو انسان کی سول کو اندر سے حملہ کرتے ہیں، اب ان سے پناہ مانگی جا رہی ہے۔ من شر الوسواس، کس کے شر سے؟ وسواس کے شر سے۔ وسواس سے مراد کون ہے؟ وسوسہ ڈالنے والا۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا کون ہے؟ یہ ابلیس ہے، شیطان ہے، جس کو اللہ نے کہا ہے بار بار قرآن میں، مجھے اور آپ کو وارن کیا، انہو لکم عدو مبین۔ یہ وہ عدو مبین وسواس جو ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان جس کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا نا فَقَانَ مِنَ الْجِنِّ وَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّ، وہ جنوں میں سے تھا اور اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ وسواس بنیادی طور پر ابلیس ہے۔ اور یہ وسواس کیسے بنا؟
ہمیں پتہ ہے نا کہ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا تو اس نے انکار کیا، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ اور شیطان کے درمیان ایک طویل مکالمہ ہوا تھا، اور اس موقع پر شیطان نے کہا تھا کہ اللہ کیا کر، انظرنی الی یوم یبعثون، کہ مجھے نا قیامت کے دن تک دوبارہ اٹھائے جانے کے دن تک مجھے مہلت دے۔ اس نے خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ لوگ اس پر بھی کئی دفعہ بہت ہی پریشان ہو کے کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پتہ نہیں شیطان کو مہلت کیوں دی تھی، نہ اللہ شیطان کو مہلت دیتا، نہ اللہ شیطان کو اختیار دیتا، نہ وہ فتنے ڈالتا، اور نہ گناہ ہم سے ہوتا، اور نہ جہنم کا خوف ہوتا۔ اصل بات سمجھنی تو یہ ضروری ہے کہ اللہ نے اس کو مہلت تو دی تھی، لیکن کتنی مہلت دی تھی، کیا پاور، کتنی اتھارٹی اس کو دی گئی تھی بنی آدم اور بنی نو آدم پر۔ اس کو صرف وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا گیا تھا، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وسواس ہے، اس کو صرف اللہ نے وسوسہ ڈالنے کا اختیار دیا تھا۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ ایک چھپا ہوا پوشیدہ سا ایک خیال، ایک چھپا ہوا مبہم سا پوشیدہ خیال ڈالنے کا ارادہ دیا گیا تھا۔ جبراً اللہ کے بندوں کو مجبور کرا کے گناہ کروانے کا اختیار نہیں دیا گیا تھا، وہ صرف ایک وسوسہ ڈالنے کا اختیار ہے۔ اس وسوسے کے بعد خواہش، آرزو، تمنا، اس کے بعد ارادہ، ڈیسیژن یا پکا ارادہ جسے ہم عزم کہتے ہیں، ڈٹرمنیشن والا ارادہ، اور یا پھر عمل کا عملی جامہ، یہ سب حضرت انسان کا اپنا اختیار ہے۔ یہ سارے کا سارا اس وسوسے کو جو دل میں ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کا اپنا اختیار ہے کہ انسان اس وسوسے کو لے کر یہ سیریز آف ایونٹ کرے اور اس گناہ کے کام کو عملی جامہ پہنائے۔ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ کسی کو پکڑ کے جبرن اس کے حلق کے نیچے وہ شراب کی بوتل ڈیل دے، یا جبرن کسی کا لباس جو ہے وہ اتار کے اس کو لباس التقویٰ کی نافرمانی اور بے حیائی اور فحاشی کا لباس پہنا کے کسی محمل میں ڈانس کروا دے، نہ وہ زبردستی کسی سود کے پیپر کے اوپر سائن کروا سکتا ہے، نہ وہ کسی کی غاصبانہ قبضہ جائیداد پر کروا سکتا ہے۔ یہ کرنے والے کے دل میں وہ صرف وسوسہ ڈالتا ہے، اختیار تو پورے کا پورا سیکوینس آف ایونٹس اس انسان کا اپنا ہے۔ اسی لیے قیامت کے دن یہ شیطان کہے گا فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ، آج تم میری ملامت نہ کرو، آج تم اپنے نفس کی ملامت کرو، گناہ تو تمہارا تھا، میں نے تو صرف وسوسہ ڈالا تھا، اس کے بعد سیریز آف ایونٹس تو تم نے خود چلائی تھی، اختیار کا عمل تو تمہارے پاس تھا، میری ملامت نہ کرو، تم اپنی ملامت کرو۔ تو اس قیامت کی ملامت، اپنے نفس کی ملامت سے بچنے کے لیے وہ جو کہتے ہیں نا nip the evil in the bud، کہ اس وسوسے کے آتے ہی اس وسوسے کو روکنے کا طریقہ ہمیں اللہ نے سکھایا ہے۔ کیا شیطان کے وسوسوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے، ربی اعوذ بکا من ہمزات الشیاطین واعوذ بکا ربی ان یحضرونی۔ تو یہ ہیں ان وسوسوں کو جڑ سے اکھاڑنے۔ اس سے پہلے کہ وہ سیریز چلیں، یہ ہمیں دو دعائیں سکھا دی گئیں۔ آیت الکرسی، شیطان نے خود حضرت ابو ہریرہ کو وہ صدقہ فطر کا واقعہ آپ نے قرآن میں سیکھا سنا، خود جو نسخہ اپنے خلاف جو سکھا کے گیا تھا وہ آیت الکرسی ہے۔ سورہ ناس اور فلق آج ہم نے دیکھ لیا۔ تو حفاظت کے حصار، ان وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ سب حفاظت کے حصار اللہ نے ہمیں سکھا بھی دی ہیں، سنت نے ہمیں بتا بھی دی ہیں، اللہ خود بھی اور اپنی اولادوں کو بھی ان پر جمانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور وہ شیطان وسواس ہے تو وہ کیسے وسوسے ڈالتا ہے؟ الخناس، خناس کا مطلب یہ کہ ایک دفعہ وسوسہ ڈال کے چھوڑ نہیں دیتا ہے، ایک دفعہ وسوسہ ڈالتا ہے، کوئی اس کو دھتکارتا ہے، وہ پھر تھوڑی دیر کے بعد وسوسہ ڈالتا ہے، ایک دفعہ اعوذ باللہ پڑھتا ہے، وہ بار بار پلٹ کے وسوسے ڈالتا ہے۔ اور کہاں ڈالتا ہے؟ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، وہ لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔ کون سے سینوں میں؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ تقوی کہاں ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے سینہ مبارک اور قلب مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا، تقوی ہاں ہونا۔ تو جہاں پہ
تقوی نے پنپنا ہے نا یہ وہاں پہ جا کے، خوف خدا نے جہاں پہ بڑھنا ہے نا یہ وہاں پہ جا کے حملہ کرتا ہے، یہ وہاں حملہ کرتا ہے، جس کے لیے حدیث کے الفاظ ہیں کہ دیکھو انسان کے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جب تک وہ ٹھیک رہتا ہے سارا جسم ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم برباد ہوتا ہے۔ سن رکھو وہ ٹکڑا دل ہے۔ تو یہ جو خناس ہے نا، یہ وسواس جب بار بار ریپیٹڈلی کنزیکٹیولی یہ وسوسے ڈالتا ہے تو انسانوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اور پلٹ پلٹ کے ڈالتا ہے۔ تو بس میری بہنوں، اس عدو مبین کے اس وسواس الخناس جو اس نے دلوں میں ڈالنے ہیں، وہ بار بار ڈالنے ہیں، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ وہ بار بار ڈالے گا تو ہم بار بار اپنے دلوں کا محاسبہ کریں، بار بار لگاتار اپنے دلوں کا محاسبہ کرے۔ میں لگاتار دورہ قرآن میں یہ بات ہائی لائٹ کرتی رہی ہوں اور آج پھر اس کو ہائی لائٹ کروں گی کیونکہ یہ بہت اہم ہے۔ روز رات کو سونے سے پہلے یہ اپنا معمول اور اپنی روٹین بنا لیں کہ اپنے دل کا محاسبہ کر کے سویا کریں۔ اور محاسبہ کیسا؟ کڑا بے لاگ محاسبہ کیا کریں، اپنے آپ کو جھول جھپٹ نہ دیا کریں، اپنی کمزوریوں کو کور اپ اور جسٹیفائی نہ کیا کریں۔ کڑا بے لاگ محاسبہ، روز رات کو اپنے دل کا اور اپنے نفس کی حالت کا محاسبہ کر کے سویا کریں۔ کویسچنیئر ڈیسائیڈ کر لیں جو روز رات کو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنے دلوں کو کھنگالا کریں کہ آج میرے دل میں کسی دوسرے کی نعمت اپنے سے زیادہ دیکھ کر میرے دل میں کوئی حسد، کوئی جلن، کوئی کڑن، کوئی جیلسی کا جذبہ، کوئی چنگاری تو نہیں بھڑکنے لگی؟ کسی کی کوٹھی اپنے سے بڑی، کسی کی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی، کسی کا بیٹا میرے بیٹے سے لائق، کسی کا شوہر زیادہ میرے شوہر سے محبت کرنے والا یا مالدار، یہ دیکھ کر میرے دل میں کوئی اپنی کسی دیورانی، اپنی کسی جیٹھانی، اپنی کسی ہمسائی کی کسی خداداد نعمت کے خلاف میرے دل میں کوئی حسد تو نہیں آیا؟ محاسبہ کیا کریں اس سے پہلے کہ وہ گناہوں کو آسان کر دیں۔ پھر اپنے دل کا روز رات کو محاسبہ کیا کریں کہ اپنی کسی خداداد نعمت پر میرے دل میں کوئی تکبر تو نہیں آ گیا، اپنا حسن، اپنا علم، اپنی کوئی جائیداد، کچھ نہیں تو اپنے دین داری، اپنی عبادت پر ہی کہیں کوئی تکبر تو نہیں آ گیا۔ اگر آ گیا ہے تو پھر یاد کر لیا کریں کہ جس کے دل میں رائی بھر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جس کے دل میں تکبر ہوا وہ قیامت کے دن چھوٹی چیونٹیوں کی شکل میں پیدا کیا جائے گا۔ پھر اپنا محاسبہ کیا کرے، میرے دل میں آپس میں رشتہ داروں، پیاروں، عزیزوں، قرابت داروں کے لیے کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی نفرت، کوئی کدورت، کوئی کڑوے قسیلے برے جذبات اور فیلنگز، ہارش فیلنگز تو نہیں آتی؟ اپنے بغض اور کینے کے اپنے معاملات کے حوالے سے اپنا محاسبہ کیا کریں، اور پھر یاد رکھا کریں کہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ وہ خوش نصیب صحابی تھے جن کو ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن کنزیکٹیولی مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جنت میں داخلے کی خوشخبری ملی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ روز رات کو اپنے دل کا محاسبہ کر کے سوتے تھے کہ میرے دل میں کسی کے خلاف کینہ اور بغض تو نہیں۔ یہ وہ محاسبہ ہے جو کرنا ہے۔ اور پھر اپنے دل کا روز ہی، آج کے مادہ پرست دور، آج کی مال کے محبت کے دور میں روز اپنے اس دل کے ٹکڑے کو ٹٹولا کریں۔ اس میں مال کی محبت ہی تو گھر نہیں کر گئی، اور مال کی محبت کے ریلیٹڈ سارے گندے جذبات، ہرس، ہوس، طمع، لالچ، بخل، لسٹ اینڈ لو آف منی تو میرے دل میں نہیں بھر گئے۔ اپنے ان تمام جذبوں کا محاسبہ کر کے دہرا لیا کریں کہ آپ نے فرمایا تھا ہرس اور ہوس سے بچو، کیونکہ ہرس اور ہوس ایمان کا اتنا نقصان کر دیتا ہے کہ بھوکا بھیڑیا بھی ایمان کا نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا ہرس سے بچو، اسی نے پچھلوں کو برباد اور تباہ کیا۔ اور پھر اپنے دل کا محاسبہ کیا کریں کہ میرے دل میں کسی حرام چیز کی، کسی نافرمانی کی چیزوں کی خواہشیں اور تمنائیں تو نہیں آ رہی۔ یہ اپنا روز رات کا روٹین بنا لیں، اپنے آپ کی بے لاگ اپنی اکاؤنٹیبلٹی اور محاسبہ کیا کریں۔ اور جہاں کوئی کمی نظر آ جاتی ہے، جنتیوں کی صفت تو اللہ سورہ ال عمران میں بتاتے ہیں کیا؟
والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون. مومنوں کی صفت یہ ہے، اپنا سیلف انالیسس کرتے ہیں، اپنا سیلف آڈٹ کرتے ہیں، اور کہیں کوئی کمی نظر آتی ہے تو اس کو کور اپ نہیں کرتے، اس کو جسٹیفائی نہیں کرتے، اس پر اصرار نہیں کرتے، اعتراف کرتے ہیں، نادم ہوتے ہیں، پشیمان ہوتے ہیں، اور رب کے حضور استغفار کو اپنا معمول بناتے ہیں. اسی لیے یہ معمول بنانا ہے کیونکہ یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر حساب نہیں ہے. وہ دنیا دارالحساب ہے، وہاں پر عمل نہیں ہے. اس لیے حساب لیا کریں اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے. دارالعمل میں حساب لے لیں، مہلت عمل میں حساب لے لیں، تاکہ اس کڑے حساب سے بچنے میں انشاءاللہ میں اور آپ کامیاب ہو جائیں. حساب لیا بھی کریں. اور دوسرا کام، جب وہ حملے بار بار کر رہے ہیں، ایک تو حساب ضرور لیں، دوسری آسان حساب کی دعا بھی ضرور مانگا کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے نا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. یہ وہ خوش نصیب ہیں جو پھر بلا حساب جنت میں داخل کیے جائیں گے. اب دو کام کرنے ہیں، ایک اپنا حساب لینا ہے، آسان حساب کی دعا کرنی ہے، اور تیسرا کرنے کا کام وہ جو حساب کتاب کے سوال جواب سکھائے گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہمیں حساب کے سوال بتائے ہیں نا، کہ تمہارے حساب سوال جواب کے سوالات کہاں کہاں تمہیں کون کون سے کیے جائیں. اللہ تو بڑا مہربان ہے، وہ رب رحمان مالک یوم الدین تو بڑا مہربان ہے. اس نے تو قیامت کے دن کا سفر عدم کے ایک ایک مرحلے کے سوال اس نے پرچے آؤٹ کر دیے ہیں، اس نے کمپلسری کوشچنز آؤٹ کر دیے ہیں. اب مجھے بتائیں، بے وقوف اور احمق تو وہی ہوگا نا جس کو سوال معلوم ہے اور وہ پھر پرچے میں ناکام ہو جائے. اللہ اس بڑے دن کے امتحان کی ناکامی سے ہم سب کو بچانا. سوال کون سے ہیں یہ سوال یاد بھی کر لیں، وہ حساب کون سے ہیں ان حسابوں کے جواب تیار بھی کر لیں. پہلا سوال قبر میں ہوگا.